بچانا کیوں ضروری ہیں؟ پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس سے کائنات کی ہر شے ہری بھری اور زندہ رہتی ہے۔ جس طرح زندگی کے لیے روح کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کی تازگی اور زندگی کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مواقع پر پانی کی اہمیت اور ضرورت ارشاد فرمائی۔ دنیا میں اس وقت پیٹرول اور گیس سے زیادہ پانی کی فراوانی پر زور دیا جا رہا ہے۔ جن ملکوں میں پانی کی قلت ہے ان کا مستقبل انتہائی خوفناک اور تاریک بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہی پانی ہے جو توانائی اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان ان دنوں پانی کی قلت کا شکار ہے۔ پاکستان ان 15 ممالک میں شامل ہے جن کو پانی کی کمی کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ وزارت آبی وسائل کے ذرائع کے مطابق ملک کی 60% آبادی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے، جس کی وجہ سے پانی کی طلب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 3% پینے کا صاف پانی ہے، جس میں 70% پانی گلیشیئر سے آتا ہے، 24% پانی زیر زمین سے، جبکہ 1% دریاؤں اور ندیوں سے آتا ہے۔ 1979 میں اوسط پانی 183 ملین ایکڑ فٹ تھا اور اب 145 ملین ایکڑ فٹ پر پہنچ گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کل پانی کا 90% آب پاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں سے 50% پانی فرسودہ کنوؤں کے نظام اور پانی چوری کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے، جس سے پانی کی قلت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 6919 میگا واٹ بجلی پانی سے پیدا کی جا رہی ہے۔ پانی کا ذخیرہ 18 ملین ایکڑ فٹ سے زائد کیا گیا ہے، جس میں تربیلا ڈیم کی 6.7 ملین ایکڑ فٹ مقدار ہے۔ اب تک 25 ملین ایکڑ فٹ پانی ضائع ہو رہا ہے جس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ رواں سال تربیلا ڈیم میں 36% پانی کم جمع ہوا۔ دیامر اور بھاشا ڈیم بننے سے تربیلا ڈیم کی عمر 25 سال بڑھ جائے گی۔ واضح رہے کہ پاکستان میں کل 155 ڈیم ہیں جن میں صرف 30 دنوں کے لیے پانی ذخیرہ ہو سکتا ہے، جو کہ 120 دن ہونا چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے ڈیموں کی تعمیر اشد ضرورت بن چکی ہے۔ بدقسمتی سے نئے ڈیمز پچھلے 15 سالوں سے سیاست دانوں کے مفادات اور سیاسی جھگڑوں، نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے تاحال تعمیر نہ ہو سکے۔ رواں سال چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے پاکستان میں پانی کی قلت دور کرنے اور ڈیمز کی ضرورت اور فوری تعمیر کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیامر، بھاشا اور مہمن ڈیمز کے لیے فنڈ ریزنگ کا سلسلہ شروع کیا، جس کے لیے اسٹیٹ بینک میں ڈیمز کے لیے باقاعدہ سپریم کورٹ کے نام سے اکاؤنٹ بھی کھلوایا گیا، اور پاکستان میں بسنے والے اور بیرون ملک بسنے والے پاکستانی شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ ڈیمز کے لیے فنڈز جمع کریں۔ خود چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنی طرف سے 10 لاکھ روپے ڈیمز کے لیے اکاؤنٹ میں جمع کرائے۔ پاک فوج کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 1.59 ارب کا چیک ڈیمز کی تعمیر کے لیے جمع کرایا۔ اس کے علاوہ مختلف کاروباری، سیاسی، سماجی، صحافی اور عام عوام کی جانب سے ڈیموں کی تعمیر کے لیے بھرپور فنڈز جمع کروائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اوورسیز پاکستانیوں کو ڈیمز کے لیے کم از کم $1000 دینے کی اپیل کی ہے۔ تو میں آج اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، خاص طور پہ اس ڈیم کے فنڈ میں اگر آپ بھیجیں $1000 تو ہمارے پاس یہ ڈیم بنانے کے بھی، دونوں ڈیم بنانے کے لیے بھی پیسہ ہو جائے گا، اور ہمارے پاس ڈالرز بھی آ جائیں گے تاکہ ہمیں کسی سے قرضے نہ مانگنے پڑے۔
13 ستمبر 2018 تک 3 ارب 21 کروڑ 25 لاکھ 37,026 روپے جمع ہو چکے ہیں، جبکہ 2 ڈیموں کے لیے 14 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ ایک طرف پاکستان میں پانی کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے دیامر، بھاشا اور مہمر ڈیمز کی تعمیر کے لیے محب وطن پاکستانی شہری بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، تو دوسری طرف کچھ مفاد پرست ڈیمز کے نام پر سیاست چمکانے میں مصروف ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں پانی کی قلت اور ڈیمز تعمیر نہ کرنے کے ذمہ دار کون ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا محب وطن پاکستانی دیامر، بھاشا اور مہمر ڈیم اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کر پائیں گے یا نہیں؟ واضح رہے کہ سی پیک منصوبے میں دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے چین سے 2017 میں مذاکرات کیے گئے تھے، مگر چین نے دیگر سخت شرائط کے ساتھ دیامر بھاشا ڈیم کی ملکیت کی شرط عائد کر کے پاکستان کو سرخ جھنڈی دکھا دی تھی۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔